السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ہمارے ہسپتال میں ایک ذہنی مریضہ لائی گئی جس کے بیٹے نے ماں سے کسی معمولی بات پر ناراض ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بعد میں بیٹے کو تو بچا لیا گیا مگر ماں کو ذہنی صدمے سے بحالی کے لیے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ جب یہ عورت آئی اس کی حالت غیر تھی۔ وہ چیختی چلاتی روتی پیٹتی اور کبھی اپنے سامنے والوں کو بھی مارنے کو لپکتی تھی۔ میری ساتھی نرس بولی، یہ عورت میرے قابو میں نہ آئے گی، مجھے تو اس کو انجیکشن لگانے سے بھی خوف آ رہا ہے۔ تب میں نے کہا، عارفہ تم مجھ سے ڈیوٹی بدل لو، اور ہم انچارج سے کہہ کر ڈیوٹی تبدیل کرا لیتے ہیں۔ سب حیران تھے کہ جس عورت کی وحشت سے ایسی حالت ہے میں اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنے پر راضی ہوں۔ ایک نرس نے پوچھا، سارا کیا تم اس عورت سے ڈر نہ لگے گا؟ ڈر کس بات کا؟ یہ ذہنی مریض دراصل اندر سے بڑے مخلص اور نرم و نازک ہوتے ہیں۔ جب اپنے سماج کے سنگ دلانہ رویوں اور حالات سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کو پیار اور اعتماد دیں گے تو یہ ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، پھر ہم ان سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ اس عورت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اس کو اتنا پیار دیا کہ وہ 15 دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ آرام سے انجیکشن لگوا لیتی تھی، اب اس کو باندھنا نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی اور سمجھدار عورت تھی، گھریلو حالات سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی تھی، پاگل نہیں تھی۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا منتر ہے جو تم ایسے لوگوں کو قابو کر لیتی ہو؟ میں مسکرا دیتی، لیکن اس سوال پر میرا دل اندر سے رونے لگتا۔ جو میرا اپنا تھا اس کو تو میں قابو نہ کر سکی، اپنا نہ بنا سکی، نہ ہی اس کو نارمل ذہنی حالت پر لا سکی۔ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا سب کچھ وہی تھا۔ ایک لڑکی جب کسی کو دل میں بسا لیتی ہے، سب کہتے ہیں کہ تیرا منگیتر بڑا بھانکا سجیلا گبرو ہے، بڑا خوبصورت ہے، ذہین دانا عاقل ہے، لاکھوں میں ایک ہے، تو بڑی خوش قسمت ہے۔ تب وہ لڑکی خود کو خوش قسمت سمجھتی ہے۔ میں بھی خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ ایڈن میری پھوپھی کا بیٹا تھا، وہ پڑھائی میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ اس کے علاوہ مضمون نویسی، تقریروں، کھیلوں میں غرض ہر میدان میں اول رہتا تھا۔ ہم سب کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ میری پھوپھی کہتی تھی کہ ایڈن اور سارا کی جوڑی خوب بنے گی، میں تو بس اس کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ ایسی باتیں سن سن کر میرے دل میں بھی ایڈن کی محبت پیدا ہو گئی اور تصور میں اس کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ ایڈن کو میڈیکل لائن میں جانے کا شوق تھا، وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس نے FSC کا امتحان دیا تھا۔ اس نے خوب محنت کی تھی، اس کو امید تھی کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ وہ اپنے لیے پہلے سے ڈاکٹروں والا سفید کوٹ لے کر آیا تھا۔ ان دنوں میں نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ ہماری پھوپھی بھی اسی شعبے سے منسلک تھی اور کافی عرصہ لیبیا میں خدمات انجام دی تھی، کافی روپیہ کمایا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا بنگلہ نازب آباد میں خرید لیا تھا۔ یہ لوگ چین اور سکون سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ جب شہر کے حالات خراب ہوئے تو ایک رات ان کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، ڈاکوؤں نے پھوپھا کی کان پٹی پر پستول رکھ دیا اور کہا کہ چابیاں نکالو اور گھر کا سارا مال ہمارے حوالے کر دو۔ میری پھوپھی کی بیٹی کم سن تھی، اس کی عمر تب 10 برس تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 5 اجنبی افراد کو دیکھا جو اس کے گھر والوں کے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چپکے سے کمرے سے کھسک گئی۔ ڈاکوؤں نے بچی جان کر غالباً اس کی جانب توجہ نہ دی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچی اور آہستہ سے گیٹ کو کھول کر باہر نکلی اور پڑوسی کے گھر کی بیل بجانے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے گیٹ پر آئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی۔ پوچھا کون؟ بچی نے باپ کا نام بتا کر کہا کہ جلدی آئیے، ہمارے ابو کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کے سر پر پستول رکھا ہوا ہے۔ ہمسائے نے نہ صرف پولیس کو اطلاع کر دی بلکہ آس پاس کے گھروں کی کال بیل بجا کر سب کو جگا دیا۔ پڑوسی باہر نکل آئے، اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور سب مل کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ڈاکو دوسرا گیٹ پھیلا کر بھاگ نکلے، لیکن ایک پولیس کے ہاتھ آ گیا اور پکڑا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھوپھا اس قدر پریشان ہوئے کہ پنجاب شفٹ ہو گئے، گھر بھی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد میری ایڈن سے ملاقات نہ ہو سکی، البتہ یہ سنا کہ تھوڑے سے نمبروں کی کمی کے باعث اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ مل سکا۔
جس کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا ہے اور تمام دن اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا ہے۔ سال گزر گیا، میں نے نرسنگ کی ٹریننگ مکمل کر لی اور ایک ہسپتال میں جاب کر لی۔ انہی دنوں ہماری پھوپھی آئی، کہا کہ شادی کی تاریخ دے دو، میں اب بیٹے کے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی سے بہت اصرار کیا اور تاریخ لے لی۔ یوں میری شادی میرے خوابوں کے شہزادے ایڈن سے ہو گئی۔ جس روز نکاح ہونا تھا عجیب بات ہوئی۔ ایڈن کو میں نے دیکھا، وہ گھبرایا ہوا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں سمجھی دلہا بنا ہے اس لیے کچھ مختلف سا لگ رہا ہے، شرما رہا ہے، لیکن جب پادری صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اس وقت بھی اس کی حالت نارمل نہیں تھی۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ پادری صاحب کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا تھا، کبھی ہنس پڑتا، کبھی چپ ہو جاتا، جو وہ کہتے وہ نہ کہتا۔ اس پر پادری صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا تماشا کر رہے ہو، یہ شادی ہو رہی ہے، کوئی مذاق نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ایڈن ایسا تو نہ تھا، مجھے خود اس سے ایسی امیدیں نہیں تھی۔ اس کے بجائے میں شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے کسی طرح نکاح ہوا، مبارک سلامت کے بعد ہم گھر چلے۔ سوچ رہی تھی آج دلہا صاحب کی خوب خبر لوں گی کہ معقول آدمی کہ تم بھرے مجمع میں نامعقول قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ دلہا صاحب غائب ہیں۔ رات ان کا انتظار کرتی رہی۔ میرے بھائی ابو صاحب ایڈن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 3 دن بعد وہ کہیں ایک دوست کے گھر سے برآمد ہوا۔ یہ اس کو مارے باندھے گھر لائے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن اب میں رونا بھول چکی تھی۔ اس سوچ میں ڈوبی تھی کہ آخر ایڈن کو کیا ہو گیا ہے۔ شادی کے فوراً بعد سہاگ رات کو بھاگ جانا کہاں کی شرافت ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں اس سے آگے کی باتیں بھی دھیان میں آ رہی تھی کہ شاید وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، شاید مجھ سے نفرت کرتا ہے، یا پھر وہ شادی کے لائق نہیں رہا۔ لیکن یہ میں ہرگز سوچنا نہ چاہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ اس کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ بھلا اتنے بہت سے سوالات کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اگر جواب تھا بھی تو ایڈن کے پاس۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی، پھوپھو نے جلدی سے بوریا بستر باندھ لیا۔ کہنے لگی مجھے فیصلہ آباد جانا ہے، جہاں ہمارا گھر ہے۔ یہاں میرا بیٹا بے گھری سے پریشان ہو رہا ہے۔ میرے والدین منہ تکتے رہ گئے۔ وہ مجھے اور اپنے بیٹے کو لے کر آنن فانن فیصلہ آباد چل دی۔ میں نے بھی سوچا اپنے گھر جا کر ایڈن سے پوچھوں گی، یہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ایڈن کا دل برا ہوگا۔ ہماری پھوپھو کا گھر کافی بڑا تھا۔ انہوں نے ایک حصہ مجھے اور ایڈن کو دے دیا اور پہلے ہی دن بولی، بھئی تم اب اپنے دلہا کو سنبھالو، آج سے اس کو دیکھنے بھالنے کی ذمہ داری میری نہیں۔ 2-3 دن وہ ٹھیک رہا، پیار سے بات چیت کرتا۔ میں نے پوچھا بھی کہ تم نے وہاں ایسی حرکت کیوں کی، تو کہا بعد میں بتاؤں گا۔ میں چپ ہو گئی کہ چلو نئی بات ہے، تلخی نہ ہو، بعد میں پوچھ لوں گی۔ شادی کے چھٹے روز جب میں اس کے لیے کھانا نکال کر لائی تو اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف سرکا دی، کچن میں گیا اور اپنے لیے خود کھانا نکال کر لایا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر اس نے میری حیرت کا کوئی بھی نوٹس نہ لیا اور چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ پھر اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا اور 2 دن تک نہ آیا۔ میں نے ساس سے پوچھا، وہ ٹال گئی، کہا کہ کسی دوست کے پاس گیا ہوگا۔ میں نئی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بغیر اطلاع کے غائب تھا اور میری ساس کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہ تھی۔ اگلے دن وہ آیا، مجھ سے بات نہ کی، آتے ہی بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں نے پانی پینے کو دیا تو مجھے گھورنے لگا، پھر خود اٹھا اور پانی بھر کر لایا اور پیا۔ میں نے پوچھا، ایڈن کیوں تم نے میرے ہاتھ سے پانی نہیں لیا؟ مجھ سے ناراض ہو کیا خبر تم نے پانی میں کچھ ملا دیا ہو اس لیے نہیں لیا؟ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا رویہ ایسا سرد تھا کہ اس کے بعد مخاطب ہونے کی جرت بھی نہ کر سکی۔ رات کو بھی وہ مجھ سے منہ موڑ کر سو گیا۔ اگلے دن کھانا بنا رہی تھی کہ مجھے پشت پر سے یوں دھکا دیا کہ میں چولہے پر گرتے گرتے بچی۔ میں نے کہا، ایڈن تم ہوش میں تو ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں جل جاتی۔ کہنے لگا سوری اور اندر جا کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا اب اس کی شکایت پھوپھو سے کروں گی، مگر پہلے یہ کھانا کھا لے ورنہ کھانے کا مزہ بھی خراب ہو جائے گا۔ میں غصے میں تھی، پھر بھی شرافت کا ثبوت دیا اور اس کے لیے کھانا لے کر گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غسل خانے میں چلا گیا اور ہاتھ دھونے لگا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ ہاتھ دھو کر آئے تو ہم کھانا شروع کریں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
وہ مسلسل ہاتھ دھوئے جا رہا تھا، یہاں تک کہ صابن کی ٹکیا ختم ہو گئی۔ میں روحانسی ہو گئی، قریب تھا کہ زور زور سے رونے لگوں۔ اتنے میں میری نند آ گئی۔ یہ مجھ سے واقعی محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا، پروین دیکھو تو ذرا ایڈن کو کس قدر زچ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مسلسل 1 گھنٹے سے ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے۔ صبح اس نے چولہے پر اچانک دھکیل دیا کہ جلتے جلتے بچی۔ پروین بولی، بھابی ایک بات کہوں، قسم کھاؤ کہ تم پھر ایڈن سے نفرت نہیں کرو گی، اس کو چھوڑ کر نہ جاؤ گی۔ دراصل ایڈن بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہمدردی کے ساتھ ساتھ علاج کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ذہنی مریض ہیں، کبھی کبھی تو ان پر پاگل پن کا شدید دورہ پڑتا ہے۔ یہ بات امی نے آپ لوگوں سے چھپائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد شاید ایڈن بھیا ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہیں میڈیکل میں داخلہ نہ ملنے کا شدید ذہنی صدمہ ہوا ہے۔ پروین کی بات سن کر میں سکتے میں رہ گئی۔ پھوپھو نے ہم سے کتنا بڑا ہاتھ کھیلا تھا، اپنے پاگل بیٹے سے میری شادی کر کے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ کتنی خود غرض تھی۔ اگر وہ ہمیں بتا دیتی تو کم از کم شادی سے پہلے ہم کراچی میں ایڈن کا علاج تو کراتے۔ اس کے بعد میرے دل میں ایڈن کے لیے شدید ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اب وہ جو بھی حرکات کرتا مجھے برا نہ لگتا۔ اب تو برا منانے والی بات ہی نہ رہی تھی۔ وہ ذہنی مریض تھا اور ایک پاگل کی بات کا کیا برا منانا۔ وہ تو خود سہارے اور ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کیا کیا خواب سجائے تھے، ایڈن کے بارے کیا کچھ نہ سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اس کا علاج کرواؤں گی، اس کو زندگی کی طرف لاؤں گی۔ اسی وقت امی جان کو خط لکھا اور تمام احوال انہیں لکھ دیا۔ امی اور بھائی فوراً آ گئے اور ہمیں کراچی لے آئے تاکہ اس کا علاج کرا سکے۔ میں نے ایڈن کی خاطر ایک مینٹل ہسپتال میں ہی سروس کر لی کیونکہ اس کا علاج مہنگا تھا اور یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ ہسپتال کے مالک کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ بے شک آپ مجھ سے ڈبل ڈیوٹی لے لیں اور تنخواہ بھی نہ دیں، مگر میرے شوہر کا علاج ہونا چاہیے کہ میں ان کے علاج کی استطاعت نہیں۔ ان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہسپتال میں رکھا اور ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے دے دیا۔ 2 ماہ میرے جیون ساتھی کا علاج ہوا۔ ایک دن وہ سڑک پر بھاگ گیا۔ میں پیچھے بھاگی، دیکھا تو لوگ اس کو مار رہے تھے۔ میں نے ان کو روکا کہ کیوں مار رہے ہو، یہ تو مریض ہے، ہسپتال سے بھاگ کر آیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ باندھ کر رکھو اس مریض کو، پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ وہ بولے، کار میں چھوٹی بچی بیٹھی تھی، اس کا باپ سامنے دکان سے خریداری میں مصروف تھا کہ یہ آیا اور کار میں بیٹھی بچی کا گلا دبانے لگا۔ اب ہم اس کو نہ مارے تو کیا کریں۔ وہ غصے میں تھے۔ میں بڑی مشکل سے انہیں سمجھا بجھا کر اس کو چھڑا کر لائی۔ کافی کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ ہسپتال میں اس قدر ہنگامہ کرنے لگا کہ میرا بھی یہاں نوکری بحال رکھنا دشوار ہو گیا۔ آخر مجھے اس کو گھر لانا پڑا۔ میرے گھر والے بہت جلد اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کو کہیں لے جاؤ اور اس کے ساتھ الگ گھر لے کر رہو، ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا جینا حرام کر ڈالتا ہے۔ ہاتھ دھونے لگتا ہے تو صبح سے شام تک ہاتھ دھونے میں ہی لگا رہتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے اٹھ کر گلا دبانے لگتا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میں کیوں اس کی خاطر اپنے والدین کی زندگی عذاب میں ڈالوں۔ میری ایک سہیلی لاہور میں رہتی تھی، اسے فون کر کے احوال بتایا۔ وہ بولی، پریشان نہ ہو، یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے شوہر کو لاہور کے مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہاں بھی میں نے ایڈین کو داخل کیا، خود اس کے ساتھ رہی، مگر اسے افاقہ نہ ہوا۔ بظاہر ٹھیک ہو جاتا، اچھی طرح بات چیت کرتا، اس کی کسی حرکت سے بھی اندازہ نہ ہوتا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ ایک دن اچانک اس نے کس کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ میرا منہ پھر گیا، گال سوج گیا، میں رونے بیٹھ گئی۔ پھر لاہور سے اسے فیصل آباد لے آئی تاکہ بے گھری سے تو نجات ملے۔ یہاں آ کر ایک ہسپتال میں نوکری تلاش کر لی، چاہتی تھی کہ کچھ رقم اکٹھی کر لوں تاکہ ایڈن کا علاج کروا سکوں۔ میرے ساس سسر بیٹے کے علاج کے لیے پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس کی شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ اپنی بلا میرے سر مونڈ کر خود سکون کی نیند سونا چاہتے تھے۔ میں نے ایڈن کو کبھی برا نہ سمجھا، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہ تھا، وہ بلا کب اپنے حواسوں میں تھا۔ ان دنوں پھپھو نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے تعاون کریں کہ انہوں نے مجھ پر جان بوجھ کر ظلم ڈھایا تھا،
मेरी उम्र ही क्या थी जो मुझको अपने पागल बेटे से ब्याह कर ले आई। अब सितम ये कि मैं पड़ोसन से भी बात ना करूं, अच्छे कपड़े इसलिए ना पहनूं कि मेरा शोहर पागल है। एक दिन मैं सो रही थी कि अचानक एडन आ गया। जाने इसे क्या सूझी कि मेरा गला घूंटने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया। अगर मेरा देवर अचानक ना आ जाता तो शायद मैं मर चुकी होती। तभी मेरे देवर ने कहा, भाभी प्लीज़ खुदा के लिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। एडन तो ठीक होगा नहीं, तुम जान से चली जाओगी। मगर सास कहने लगी कि एडन को भी साथ ले जाओ वरना मैं तुमको अकेले जाने ना दूंगी। मैंने कहा, फुफ्फो मैंने अपना जेवर तक बेचकर आपके बेटे के इलाज पर लगा दिया है। आप मुझे इसके इलाज का खर्चा नहीं दे सकती तो रहने के लिए अपना कराची वाला घर दे दें। आखिर मैं इस पागल के साथ कहाँ रहूंगी, कौन मुझे रहने देगा। वो बोली, इस मकान का नाम भी मत लो, इसका किराया मुझे मिलता है, क्या तुम किराया दोगी। मैंने तभी फैसला कर लिया कि अब यहाँ नहीं रहना। उन्हें अपने बेटे से हमदर्दी नहीं तो मुझे क्यों हो। मैं सुबह ड्यूटी पर गई तो मेरी सास भी वहाँ आ गई। कहा कि अस्पताल से छुट्टी कर लो, हम सब कराची चलते हैं। मैंने अपने इंचार्ज से कह दिया कि इनसे कहें कि छुट्टी नहीं मिल सकती। तब उन्होंने धमकी दी कि अच्छा तो फिर हम यहीं बैठे हैं, तुम ड्यूटी कर लो, हम तुम्हें साथ ही लेकर जाएंगे। एक नर्स नजमा मेरे साथ काम करती थी। इसने जब ये सूरत हाल देखी बोली, सारा तुम्हारी सास के तेवर ठीक नहीं लगते, तुम इनके साथ मत जाना। छुट्टी होने से थोड़ी देर पहले मेरे साथ निकल चलो, मैं तुमको बाद में रेल में बिठा दूंगी, तुम अपने मेके चली जाना। मैंने यही बेहतर जाना। छुट्टी से पहले ही नजमा के साथ अस्पताल से निकलकर उसके घर चली गई। पुप्पी ड्यूटी खत्म होने तक वेटिंग रूम में बैठी मेरा इंतजार करती रही। जब पता चला कि मैं जा चुकी हूँ तो वहीं वावेला मचा दिया कि सारा मेरे जेवरात और कीमती अशिया ले गई है। यूं पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर मेरे लिए नाकाबंदी की, मगर मैं स्टेशन कब गई थी, मैं तो नजमा के घर पर थी। उसने अम्मी को इतला कर दी कि मैं उसके घर पर हूँ, आकर ले जाएं। तब वालिद और भाई आए और मुझे अपने साथ कराची ले गए। कुछ दिनों बाद फूफो मुझे लेने आ गई, लेकिन अब्बू जान ने ना जाने दिया और इनसे कहा कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने पागल बेटे की बीमारी को छुपाकर हमें धोखा दिया है। अब सीधी तरह से तलाक भिजवाओ, नहीं तो हम केस कर देंगे। मगर फूफो सीधी तरह कब मानने वाली थी। वालिद साहब को तनसीह निकाह का दावा करना पड़ा। 2 साल अदालतों के चक्कर लगते रहे। मैंने फिर से अस्पताल में मुलाजमत कर ली। जो कुछ कमाया सब मुकदमे पर खर्च कर दिया, तब जाकर केस से जान छूटी। आज भी एडन के बारे में सोचती हूँ तो अफसोस होता है कि वो अच्छा भला था, खुदा जाने उसको क्या हो गया। काश उसके वालिदैन मेरा साथ देते तो मैं इसका खातरख्वाह इलाज करा सकती। इंसान के नसीब में जो होता है मिलता है। मेरे नसीब में शादी के बाद कोई खुशी ना थी, बल्कि अजियत ही अजियत थी। अब तो फिर भी सुकून से हूँ, ड्यूटी देकर आती हूँ, थक कर सो जाती हूँ। जब से एडन से जुदा हुई हूँ तभी से इस जैसे जहनी मरीजों से हमदर्दी हो गई है। इनकी खिदमत करके सुकून मिलता है। शायद इसलिए भी कि मैं एडियन की वो खिदमत ना कर सकी जो मुझे करना चाहिए थी।